رات کا گہرا اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل چاند کی روشنی کو مدھم کر رہے تھے۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک اور خاموشی تھی جو انسان کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتی تھی۔ حماد، ماجد، وقاص اور عادل نے جنگل کے بیچوں بیچ کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ان کے بچپن کا خواب تھا، مگر خواب کب حقیقت میں بھیانک رخ اختیار کر لیتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ شہر کے شور و غل سے دور یہ چاروں دوست ایک پرانے جنگل کے راستے پر چل پڑے۔ اس جنگل کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں کئی سال پہلے پورا گاؤں غائب ہو گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ رات کو اس جنگل میں سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن ان کہانیوں پر ان دوستوں نے ہنس کر کہا، یہ سب دیہاتی لوگوں کے خیالات ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ راستہ کچا اور پتھریلا تھا۔ ہر طرف بلند درخت تھے جن کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں، جیسے وہ جنگل کے رازوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حماد نے مذاق میں کہا، بھائی، اگر کوئی بھوت آیا تو اسے ماجد کی باتیں سنوا کر بھگا دیں گے۔ سب ہنس پڑے، مگر ماجد نے جھجکتے ہوئے کہا، یار، مذاق مت کرو، یہ جگہ واقعی عجیب لگ رہی ہے۔ جب وہ کیمپنگ کے لیے رکے تو شام گہری ہو چکی تھی۔ انہوں نے آگ جلائی، کھانا کھایا اور ماضی کی باتوں میں کھو گئے۔ مگر جیسے ہی رات نے اپنے پنجے گہرے کیے، عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہوا کے ساتھ پتوں کی سرسراہٹ کچھ زیادہ ہی غیر معمولی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی ان کے آس پاس چل رہا ہو۔ یہ صرف ہوا ہے، کچھ نہیں، حماد نے سب کو تسلی دی۔ مگر وقاص نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ آوازیں ہوا کی نہیں لگتی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگ ڈرپوک ہو۔ چلو، اندر اپنے خیمے میں چلتے ہیں۔ سب اندر چلے گئے، مگر آوازیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اگلے دن وہ جنگل کے اندر مزید آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانی حویلی کے سامنے پہنچ گئے۔ حویلی کی دیواریں زنگ آلود اور خستہ حال تھیں، اور دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ حماد نے تجسس بھرے لہجے میں کہا، یہ جگہ تو واقعی کسی فلم جیسی لگ رہی ہے۔ وقاص نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ مگر حماد اور عادل کے دل میں مہم جوئی کا شوق جاگ رہا تھا۔ چلو، اندر دیکھتے ہیں، شاید کوئی خزانہ مل جائے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سب کے چہروں سے گزرا، جیسے کسی نے ان کا استقبال کیا ہو۔ اندر کی حالت مزید بھیانک تھی۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے، اور ہر طرف گرد اور جالے تھے۔ چلو واپس چلتے ہیں، مگر حماد نے قہقہا لگا کر کہا، ڈرپوک، یہ سب صرف پرانی جگہ ہے اور کچھ نہیں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک کمرہ تھا جس میں ایک پرانی کرسی اور میز پڑی ہوئی تھی۔ میز پر ایک پھٹی ہوئی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ عادل نے ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا، یہاں سے نکل جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ڈائری کی تحریر نے سب کو ساکت کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک کمرے کی کھڑکیاں زور زور سے کھڑکنے لگیں اور ایک عجیب سی گونج سنائی دی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ سب نے مڑ کر دیکھا تو کمرے کے کونے میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خون جیسی سرخی بہہ رہی تھی اور چہرہ بالکل بے جان تھا۔ ہم معاف کریں، وقاص نے کانپتی آواز میں کہا۔ مگر سایہ ہنستے ہوئے بولا، اب بہت دیر ہو چکی۔ سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے، مگر حویلی کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہو گئیں۔ سایہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اچانک حویلی کی دیواروں سے خون بہنے لگا اور وہ عجیب و غریب سرگوشیوں سے بھر گیا۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، سایہ چیخا۔ حماد نے دیوار پر ایک کھڑکی دیکھی اور وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ باقی دوستوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ جیسے ہی وہ جنگل کے باہر پہنچے، حویلی غائب ہو گئی
اور ان کے کانوں میں صرف سرگوشیوں کی آواز گونجتی رہی۔ تم دوبارہ آؤ گے تو یہ جنگل تمہارا آخری پڑاؤ ہوگا۔ وہ چاروں واپس شہر پہنچ گئے، مگر وہ رات اور جنگل کی سرگوشیاں کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ سکیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ جنگل اور اس کی پراسرار حویلی کا ذکر کرتے ہوئے کانپ جاتے ہیں۔